اچھا، تو جو بھی ایونٹس انفولڈ ہوئے ہیں، جو ہوا تھا وہ پوری قوم کے سامنے کس نے کس کا وقت ضائع کیا، کس نے کیا کیا، وہ پوری قوم کے سامنے، مجھے اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں۔ میڈم، قومی حکومت کے حوالے سے شہباز شریف صاحب نے جو تجویز دی ہے، کیا آپ اس سے اتفاق کرتی ہیں؟ میرا پرسنل خیال ہے، میں نے دیکھی نہیں ان کی، لیکن آئی پرسنلی تھنک کہ انہوں نے قومی حکومت کی بات نہیں کی، انہوں نے نیشنل کنسنسس کی بات کی تھی، ایک نیشنل جو ریکنسلیشن کی شاید انہوں نے بات کی تھی، قومی حکومت کی میرا خیال ہے شاید نہیں کی انہوں نے بات۔ میرے بھی پرسنل خیال میں کہ اس وقت ملک جتنا ڈیوائیڈڈ ہے اور جتنا اس ملک کو اس وقت نیشنل ریکنسلیشن کی ضرورت ہے، بارنگ دس گورنمنٹ، یہ جو حکومت ہے اس کو باہر رکھیں اور باقی جو پارٹیز ہیں ان کو اکٹھے ہو کر سوچنا چاہیے کہ اس ملک کو آگے کیسے لے کے جانا ہے۔ 3 سالہ کارکردگی پہ کیا کہیں گی آپ؟ جو گورنمنٹ نے 3 سالہ کارکردگی کے حوالے سے جو بات کی ہے، آپ سمجھتی ہیں کہ ان کا ایک اچھا شو تھا؟ بڑی مذہقہ خیز بات ہے، میرے خیال ہے کارکردگی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ اچھا، کچھ برا یا کچھ اچھا، اس کو تو کارکردگی کہنا ہی نہیں چاہیے، اس کو تو تباہی اور بربادی کہنا چاہیے۔ پاکستان کی 73 سال کی تاریخ میں نہ کبھی اتنی نااہل گورنمنٹ آئی ہے، نہ کبھی اتنی نالائق گورنمنٹ آئی ہے، اور نہ کبھی اتنی بے حس گورنمنٹ آئی ہے کہ مجھے بتائیں 3.5 سال میں 3 سال میں کبھی کسی نے ایک دفعہ بھی یہ خبر سنی کہ آٹا سستا ہو گیا ہے، چینی سستی ہو گئی ہے، پیٹرول سستا ہو گیا ہے، یا ڈیزل سستا ہو گیا ہے، یا بجلی کے بل جو ہے وہ کم ہو گئے ہیں، یا کوئی بہتری آئی ہے؟ لاقانونیت کا آپ حال دیکھیں کہ جگہ جگہ جس طرح آج کل زیادتی کے واقعات ہو رہے ہیں اور وہ جس طرح سے ان کو ڈیل کیا جا رہا ہے، میں نے پاکستان کی تاریخ میں کبھی یہ نہیں دیکھا۔ اور بے حسی دیکھیں کہ نہ مہنگائی کی پرواہ ہے، نہ لاقانونیت کی پرواہ ہے، نہ اپنی پرفارمنس کی پرواہ ہے، 2-3 چیزوں کی کہ اپوزیشن کو کس طرح سے تنگ کرنا ہے، میڈیا کو کس طرح سے خاموش کرنا ہے، اور اگلی دھاندلی کے پلاننگ کس طرح کرنی ہے، اور کسی چیز پہ نہیں ہے۔ اس کو پرفارمنس کہنا یا اس کو کارکردگی کہنا زیادتی ہے۔ یہ جو میڈیا ریگولیٹری بل آ رہا ہے حکومت کی طرف سے، تو نون لیگ اس حوالے سے اس کی کیا حکمت عملی ہے؟ حال ہی میں ایک اجلاس بھی ہوا ہے جس میں اس کو ڈسکس کیا گیا۔ بڑی مجھے تو حیرانگی ہوتی ہے کہ میڈیا کو ریگولیٹ کرنا ہے، اس کے لیے ان کی زبان بندی کرنی ہے، لیکن اپنی حرکتیں درست نہیں کرنی، کہ ڈر صرف ان لوگوں سے ہیں جو سچ بولتے ہیں۔ اور یہ جو 3 سال سے آپ لوگوں کے ساتھ متی اللہ جان صاحب، آپ اس کے پرائم اگزامپل ہیں، آپ کے ساتھ حامد میر صاحب کے ساتھ، ان کے جو بھائی ہیں کیا نام ہے ان کا، عامر میر صاحب، اس کے علاوہ جو دیگر جرنلسٹ کے ساتھ، جو راتوں رات اسد طور کے ساتھ، ابصار عالم صاحب کے ساتھ جس طرح راتوں رات گھروں سے اٹھا لیا جاتا ہے، گولیاں مار دی جاتی ہیں، نوکریوں سے نکلوا دیا جاتا ہے، سچ بولنے کی پاداش میں ان کو چینل سے فارغ کر دیا جاتا ہے، وہ یوٹیوب پہ اپنے پروگرامز کرنے پہ مجبور ہے۔ تو یہ جو ریگولیٹری بل آ رہا ہے، یہ آئی تھنک اسی کا تسلسل ہے، لیکن میڈیا کو خاموش کرانے سے یا ڈرانے سے، دھمکانے سے میرا نہیں خیال کہ کوئی فرق پڑے گا، کیونکہ جو آپ کی اتنی نالائکی، نااہلی کے جو ڈھیر لگے ہوئے ہیں، انبار لگے ہوئے ہیں، اس کو آپ نہیں چھپا سکتے۔ 22 کروڑ عوام کے خلاف کوئی بل لانا پڑے گا، کیونکہ سب گھروں میں یہی بات کر رہے ہیں، سب تنگ آئے ہوئے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ڈریکونین قسم کی جو چیزیں ہیں، یہ اس لیے یہ کرتے ہیں کیونکہ ان کی کارکردگی کچھ نہیں ہے۔ تو میں اس کو بالکل کنڈیم کرتی ہوں، اور اس طرح کی جو چیزیں یہ نہیں ہونی چاہیے۔ میری ابھی ریسنٹ اگزامپل یہ ہے کہ میرا ایک ہی بیٹا ہے اور اس کا نکاح تھا، میں نہیں جا سکتی، اور اس کی اجازت نہ میں نے مانگی ہے، نہ میں ان سے مانگنا چاہتی ہوں۔ تو اگر اجازت آرام سے ملتی ہوتی، جا سکتی ہوتی، اور اگر ان سے میں ریکویسٹ کرتی، مجھے پتہ ہے نا کہ یہ سب یہ بہانے ہیں، اور جو مسلم لیگ نون نے برداشت کیا ہے اس کی مثال نہیں کبھی ملی۔ تو یہ بات کرنا جو ہے، یہ میرا نہیں خیال یہ مناسب بات ہے۔ تو ابھی آپ کے سامنے ایک ایگزامپل ہے۔ مسلم لیگ نون نے عوام کو ریلیف دیا، خوشحالی تھی ملک، جو 3 سال جس قسم کے مقدمات کا، جس قسم کے سیاسی انتقام کا محمد نواز شریف صاحب سامنا کر کے گئے ہیں، سزائیں جھوٹی بھگت کے گئے ہیں۔ ارشد ملک کیس کی گواہی آپ کے سامنے ہے، اور ارشد ملک میں نے بتایا کہ ان کو دباؤ میں لا کے نواز شریف کے خلاف
झूठा फैसला देने पर मजबूर किया गया, उसके बावजूद वो सजाएं भुगत के गए। वो अपने हिस्से का पूरा कर्ज, बल्कि अपने हिस्से से ज़्यादा जो कर्ज उन पर वाजिब था उससे कहीं ज़्यादा अदा करके गए। वापस आएंगे नवाज शरीफ? वो मैं आज फिर ये बात कहना चाहती हूँ कि ये नाजायज़ नाअहल हुकूमत है, मुसल्लत की गई हुकूमत है। इसके जो इसका जो एहतसाब है उसको एहतसाब कहना भी ज़्यादती है, वो इंतकाम है। और इस इंतकाम को जितना फेस कर लिया। अब इस इंतकाम को के आगे पेश होना सबसे बड़ी ज़्यादती है, जुल्म को सहना भी सबसे बड़ी ज़्यादती है। जब मियाँ साहब और PMLN ये समझेगी कि मियाँ साहब को वापस आना चाहिए, वो बिल्कुल आएंगे और अपने मुल्क में वापस आएंगे, ये उनका मुल्क है। लेकिन ये जो इस हुकूमत के आगे इसके इंतकाम के आगे पेश होना कोई अक्लमंदी नहीं है। मैं सिर्फ ये समझती हूँ कि बजाय इसके कि उन्होंने कोई 3 साल में काम किया होता इस हुकूमत में, या कोई ऐसा कारकर्दगी दिखाई होती जिसके बेस पे वो अगले इलेक्शन में जाने का सोचते, तो उनको आज ये बात ना करनी पड़ी। अब उनका पूरा इन्हिसार अगले इलेक्शन का इस बात पे है कि जिन अफराद से उनको खतरा है, जो अफराद उनके रास्ते में आ सकते हैं, उनके जाली मैंडेट को और उनके जाली जो इरादे हैं उनको एक्सपोज कर सकते हैं, तो उनको रास्ते से हटाना ही अब उनके पास एक आखिरी तरीक़ाकार रह गया है। लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं कि अब हालात 2017 और 2018 जैसे नहीं, अब हालात बहुत बदल गए हैं। अभी तो ये सब हुकूमत में है तो इस किस्म की बातें कर भी देते हैं, सुन भी लेते हैं लोग, लेकिन बहुत जल्दी आप हर चीज़ बदलती हुई देखेंगे। ये बात करना जी, PDM के मुकाबले में पीपल्स पार्टी ने एक नया पोजीशन का इत्तेहाद बनाने द वेरी बेस्ट ऑफ लक। जी आप बात कर रहे हैं। मैडम, चेयरमैन नैब के हवाले से शहबाज शरीफ साहब क्या इनकी हिमायत करेंगे अगर दोबारा से इनको नॉमिनेट किया जाता है? शहबाज शरीफ साहब से पूछ के बताऊंगी। मरियम, ये बताएं कि कुछ दिन पहले अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को पाकिस्तान टेलीविज़न पे उनकी तकरीरें चलाई गई हैं, तो आप एक सरकारी मीडिया की तरफ से इस जेस्चर को कैसे देखते हैं? बड़ी अच्छी बात है। मैं तो वैसे हैरान हो गई थी जब मुझे पता चला, तो मैं चैनल चेंज करके देख रही थी कि वाकई चला रहे हैं या नहीं चला रहे। तो आपकी तकरीर नहीं चलाएंगे? भाई मेरी तकरीर चलाएंगे तो वो अपना ही PTV को बंद करके उन सबको जेलों में डाल देंगे। अगर अलग नहीं आते तो मुस्लिम लीग नून को लीड कौन करेगा? अगर मगर का कोई जवाब नहीं है। इंशाअल्लाह ताला मियाँ साहब जरूर आएंगे, वो अपनी जमात को खुद लीड करेंगे और इंशाअल्लाह बहुत पीपल्स पार्टी आने वाले वक्त में PDM का हिस्सा बन सकती है। पीपल्स पार्टी से पूछने आप, मेरे पास तो इस बात का कोई मैम अस्सलाम वालेकुम। मरियम नवाज़ की बातें थी और इनकी गाड़ी को कारकुनों ने रोक रखा है हाई कोर्ट के बाहर, लेकिन ये गाड़ी जा रही है। साबका डिप्टी स्पीकर साहब जा रहे हैं, ये डॉक्टर फजल चौधरी साहब जा रहे हैं, देख रहे हैं।